السلام علیکم۔ ٹرین ایک سنسان راستے سے فراٹے بھرتی جا رہی تھی۔ وہ چاروں دوست وسیم، سلمان، سلیم اور ماجد پہلی بار اکٹھے ٹرین میں ملتان سے لاہور کا سفر کر رہے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ ارد گرد بیٹھے لوگ سو رہے یا سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ سلمان کھڑکی کے پاس والی سنگل سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کھڑکی سے آنے والی تیز ہوا کے جھونکے اپنے اندر جذب کر رہا تھا، جبکہ باقی تینوں ہینڈ فری لگائے اپنے اپنے موبائل میں گم تھے کہ اچانک ٹرین ایک جھٹکے سے رک گئی۔ ٹرین کے اس طرح اچانک رکنے سے بہت سے مسافر گرتے گرتے بچے۔ سلمان نے بھی ہڑبڑا کے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سب نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ ابھی تو میاں چنو کا اسٹیشن گزرا ہے، اب کون سا اتنے جلدی اگلا اسٹیشن آ گیا؟ ماجد نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی سنسان جگہ ہے، شاید کوئی مسئلہ ہو۔ سلیم ٹرین سے نیچے مت اترنا۔ ماجد نے سلیم کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھا تو پیچھے سے آواز لگائی۔ نہیں، یہیں ہوں۔ سلیم نے جوابی آواز لگائی اور دوسری جانب چلا گیا۔ اگلے 5 منٹ تک سلیم واپس نہیں آیا تو سلمان اسے دیکھنے ٹرین کے داخلی دروازے کی جانب بڑھا۔ بہت سے لوگ ٹرین سے نیچے اتر کے آگے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک اس ویرانے میں ٹرین کیوں رک گئی۔ سلمان کے پیچھے ماجد اور وسیم بھی چلے آئے۔ کیا ہوا؟ کہاں گیا سلیم؟ کہا بھی تھا ٹرین سے نیچے مت اترنا، پتہ نہیں اس لڑکے کو سکون کیوں نہیں؟ وسیم نے جھنجھلاتے ہوئے ایک ہی سانس میں سب کہہ ڈالا۔ یہیں ہوگا، جانا کہاں؟ آؤ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ سلمان نے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ٹرین نے روانگی کے لیے وسل دیا تو سبھی اترنے والے لوگ فوراً واپس ٹرین پر چڑھنے لگے۔ سلیم، 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 کہاں ہو تم؟ تینوں دوستوں نے بیک وقت آوازیں لگائیں۔ اسی اثنا میں ٹرین نے چلنا شروع کر دیا، پر سلیم کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اب تینوں سخت پریشان دکھائی دیے اور مزید اونچی آواز سے سلیم کو پکارنے لگے۔ ٹرین کے دروازے پر کھڑے کافی لوگوں نے بہت آوازیں لگائیں کہ آپ لوگ تو اوپر چڑھ آئیں، کیا پتہ وہ یہیں ٹرین میں ہو۔ پر تینوں باہر ہی کھڑے ارد گرد پاگلوں کی طرح سلیم سلیم پکارتے رہے اور ٹرین کب چلی گئی انہیں احساس ہی نہ ہوا۔ اب ہر جانب سناٹا تھا۔ اماوس کی رات تھی۔ ارد گرد درخت اس بھیانک مخلوق کی مانند دکھائی دے رہے تھے جو سب کچھ اپنے اندر کسی بھیانک دیو کی مانند اندھیرے کی چادر لپیٹے دیکھنے والوں کو عجیب قسم کے خوف میں مبتلا کر رہی تھیں۔ سلیم، کیا پتہ ٹرین میں ہی ہو، ماجد نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے خود اسے اترتے دیکھا، سلمان نے مکمل اعتماد کے ساتھ کہا۔ اب موجود صورتحال کو محسوس کرتے تینوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سلمان اگر سلیم ٹرین سے اترتے نہ دیکھتا تو اس نے یہی سمجھنا تھا کہ سلیم شاید ٹرین میں ہی ہے، جبکہ وہی پیچھے اترا تھا۔ پر اچانک سلیم کہاں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ بھی پریشان تھا کہ یہ ہوا کیا۔ تینوں دوست سلیم کو آوازیں لگاتے سنسان ویرانے کی جانب بڑھتے ہی جا رہے تھے، پر سلیم کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ رک جاؤ وسیم، آگے کہاں تک جائیں گے؟ دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں، اور دور تک سب کو نظر آ رہا سلیم ٹرین میں ہی تھا۔ ضرور سلمان کو وہم لگا ہے۔ کمینہ، کس بات کا بدلہ لیا تو نے؟ یہاں کہاں پھنسا دیا ہمیں؟ ماجد نے اچانک آگے بڑھ کے سلمان کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بات سنو، میں جھوٹ نہیں بول رہا یار، میں نے خود دیکھا تھا۔ کیا تماشا لگا رہے تم دونوں؟ وسیم نے آگے بڑھ کے ماجد کے ہاتھ سے سلمان کا گریبان چھڑوایا۔ تبھی اچانک ایک لڑکی کے ہنسنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جیسے پاس ہی بیٹھی کوئی لڑکی ہنس رہی ہو۔ تینوں نے پاگلوں کی طرح اپنے ارد گرد دیکھا، پر وہاں ان تینوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب صحیح معنوں میں تینوں کے حلق خشک ہوئے تھے۔ ڈر کیا ہوتا ہے آج لائف میں پہلی بار انہیں محسوس ہوا۔
غیر ارادی طور پر تینوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہنسی کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، جیسے کوئی لڑکی کہکے مار کے ہنس رہی ہو پر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار ہنسی کی آواز انہیں موت سے بھی زیادہ بھیانک لگ رہی تھی۔ وسیم نے تھوڑا بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو سامنے آؤ۔ پر نہ ہی ہنسی کی آواز رکی اور نہ ہی کوئی ان کے سامنے آیا۔ اچانک تینوں نے ایک جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی، پر یہ کیا، وہ تو اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکے۔ انہوں نے خود کو اس صورتحال سے نکالنے کی پوری جی جان سے کوشش کی، پر وہ ایک انچ بھی خود کو نہ ہلا سکے۔ ہنسی کی آواز بدستور جاری تھی، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سلیم کہاں گیا اور اب اچانک یہ ہو کیا رہا ہے؟ ماجد نے کہا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد جب تینوں کی خود کو آزاد کروانے کی ہر جدوجہد بیکار ہو گئی اور ان کو احساس ہو گیا کہ وہ کسی غیر مرئی مخلوق کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں، تو تینوں اسی جگہ پر بے بسی سے بیٹھ گئے۔ سامنے آؤ تم جو کوئی بھی ہو، وسیم نے غصے سے للکارتے ہوئے کہا۔ اب ہنسی کی آواز رونے میں بدل گئی، بینڈ ڈالنے والی آواز کے ساتھ اور بہت سی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ پورا علاقہ دل دہلا دینے والی آوازوں سے گونج اٹھا، اس کے ساتھ ہی ان کی چیخوں سے، کیونکہ اب ان کو ہر جانب سے لاتعداد چمگادڑوں نے گھیر لیا تھا۔ تم سب چلی جاؤ یہاں سے، یہ میرا شکار ہیں۔ فضا میں ایک چیختی ہوئی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی ہر جانب مکمل سکوت چھا گیا۔ چمگادڑیں واپس پلٹ گئیں۔ اب ان کے سامنے ایک نہایت حسین لڑکی سفید پوشاک پہنے موجود تھی، پاؤں تک آتے لمبے کھلے بال، سرخ ہونٹ، سفید دودھ جیسی چمکتی رنگت اور انگارے برساتی خوبصورت سبز آنکھیں جو ان تینوں کو گھور رہی تھیں۔ سلیم کو ڈھونڈ رہے ہو؟ یہ کہتے ہی پھر وہ ہنسنے لگی۔ 3 سال سے اس کے ساتھ ہو، آج تک اس کی حقیقت نہ جان پائے، کبھی غور نہیں کیا وہ تم لوگوں کے مسئلے کیسے چٹکی بجاتے حل کر دیتا تھا؟ کبھی اس کے گھر گئے، ہمیشہ وہی تم لوگوں کے پاس پہنچ جاتا تھا، جبکہ بعض اوقات تو تم کال بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ کیسے تم لوگوں میں موجود ہوتا تھا؟ تینوں کے دماغ میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ وہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، سلیم سے ان کی ملاقات ایک پارک میں ہوئی تھی، پھر وہ ان کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوتا۔ نہ کبھی فیملی کے بارے انہوں نے کچھ پوچھا، نہ اس نے بتایا۔ بہت کم عرصے میں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہو گئے تھے۔ ایسے واقعے کافی مسائل تھے جو بظاہر حل ہوتے نظر نہیں آتے تھے، پر سلیم کی وجہ سے وہ حل ہو چکے تھے۔ اس لیے وہ آج سلیم کے لیے اتنا فکر مند تھے کہ وہ تو ان کی جان تھا۔ کہاں ہے سلیم؟ کون ہو تم؟ ہمارے دوست کو چھوڑ دو اور ہمیں اپنے نہ نظر آنے والے حصار سے آزاد کر کے پھر دیکھو ہم تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ وسیم نے غصے سے لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ایک بار پھر فضا لڑکی کی کہکوں سے گونج اٹھی۔ سلیم تو بس تم لوگوں کو یہاں لانے کا ایک مہرا تھا، اس کا کام ختم ہوا، اسے ہم نے آزاد کر دیا۔ تم لوگوں سے بدلہ تو میں تمہارے گھر میں بھی لے سکتی تھی، پر یہاں لانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ گرو جی ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ لڑکی نے اپنے اصل روپ میں آتے ہوئے کہ اب تک تو گرو جی کو آ جانا چاہیے تھا۔ اب وہ اپنے اصل روپ میں تھی اور وہ تینوں اسے اس طرح روپ بدلتے دیکھ کر خوف سے سن ہو چکے تھے۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی بھی وقت ان کے دل خوف سے بند ہو جائیں گے، کیونکہ اب ان کے سامنے کوئی حسین دوشیزہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی چمگادڑ موجود تھی، جس کے پروں کے سائے بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک ہندو جوگی بابا، جس کے گلے میں ایک بہت بڑی کھوپڑی لٹک رہی تھی اور الجھے بکھرے بالوں نے اس کا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا، کندھے پر ایک بڑا تھیلا لٹکائے اور ہاتھ میں ایک بڑی ہڈی تھامے تیز تیز کچھ منتر پڑھتے چمگادڑ کے روبرو تھا۔ انہوں نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا
اور وہیں آگ بھڑک اٹھی۔ چمگادڑ نے اپنے پر سمیٹتے ہوئے اب جوگی بابا کے پیروں میں خود کو گرا لیا تھا اور عجیب دہشتناک آوازیں نکال رہی تھی۔ شانت رہو اے جن زادی، ابھی تم واپس اپنا روپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ میں آج اس عامل کے جادو کا توڑ کر دوں گا جس نے اپنے موکلوں کے ذریعے تمہیں اس علاقے تک محدود کر کے تمہاری طاقت اتنی کم کر دی کہ تم 1 گھنٹے سے زیادہ کسی بھی روپ میں نہیں رہ سکتی، اور تم سے تمہارا اصل روپ لے کر تمہیں چمگادڑ بننے پر مجبور کر دیا۔ چمگادڑ مسلسل بھیانک آواز میں دل دہلا دینے والی چیخ و پکار کر رہی تھی۔ اچانک جوگی بابا کی نظر خوف سے سفید پڑتے وسیم، ماجد اور سلمان کے چہروں پر پڑی۔ تینوں کی عمر ایک جیسی ہی لگ رہی ہے۔ آخر تمہاری محنت سفل ہوئی، بس اب تھوڑا سا انتظار۔ ان کی گردنیں الگ کر دوں جلدی سے، کیونکہ اماوس کی رات ختم ہونے میں اب کچھ ہی پل بچے ہیں۔ یہ کہتے ہی جوگی بابا نے اپنا تیز دھار خنجر نکالا اور تیزی سے ان تینوں کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان تک پہنچ پاتا، اچانک تیز آندھی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھ گئی اور مٹی اور ریت کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ جوگی بابا بھی خود پر قابو نہ رہ سکا۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، پر اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے آنن فانن طوفان آیا تھا، ویسے ہی اگلے منٹ طوفان تھم چکا تھا۔ ہر چیز واپس نارمل ہو چکی تھی، پر وہ تینوں منظر سے غائب تھے۔ وہ تینوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے جس قسم کے واقعات تھوڑی دیر پہلے ان کے ساتھ گزرے تھے، وہ خواب تھے یا حقیقت، اور وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ٹرین کے اسی ڈبے اور اسی سیٹ پر موجود تھے جس پر کچھ دیر پہلے وہ موجود تھے۔ ارد گرد کا ماحول بھی نارمل تھا۔ اچانک وسیم نے سلیم کو پکارا۔ سلیم مسکراتا ہوا ان کے سامنے تھا۔ پانی پیو اور ریلیکس ہو جاؤ، تم لوگوں کی منزل آنے والی ہے اور اب تم لوگ خطرے سے باہر ہو، سلیم نے ان کی جانب پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے کہا۔ پر تینوں نے عجیب خوف سے سلیم کو دیکھ رہے تھے، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اوہ کم آن یار، میں تم لوگوں کو بہادر سمجھتا تھا، تم لوگ تو بہت ہی بزدل اور ایمان کے کچے نکلے۔ مسلمان ہو، اپنے رب کے کلام کا سہارا ہی لے لیتے۔ خیر چھوڑو، میں ایک مسلمان جن زادہ اور وہ محجبین تھی جس کا تعلق بھی میرے ہی قبیلے سے تھا۔ ہمارے قبیلے کا رواج ہے، جو انسانوں کو تنگ کرے یا قبیلے کی روایات کو توڑے، اسے قبیلہ بدر کر دیا جاتا ہے۔ محجبین بھی انسانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی اور ہندو پنڈت اور جوگی بابا کے ساتھ مل کر اپنی طاقت بڑھا کے سب کو اپنا غلام بنانا چاہتی تھی۔ پر ایک دن ایک بہت بڑے مسلم عامل کے ہتھے چڑھ گئی جس نے اس کو اس علاقے میں ہی قید کر دیا۔ اس نے عامل پر جو جادو کیا وہ اس پر ہی الٹا پڑ گیا اور وہ چمگادڑ بن گئی، پر اپنی کوشش سے وہ انسانی روپ بھی اختیار کر لیتی تھی۔ اس قید سے آزادی کے لیے جوگی بابا نے اسے اماوس کی ایک مخصوص رات جو عمل بتایا تھا، اس کے لیے 3 جوان لڑکوں کا اس رات وہاں ہونا ضروری تھا۔ اس نے مجھ سے رو رو کے مدد مانگی کہ یہ ایک دفعہ وہ اپنی طاقت واپس حاصل کر لے، پھر قبیلے میں بھی سب سے معافی مانگ لے گی اور پھر کسی انسان کو تنگ نہیں کرے گی۔ اس لیے میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر تم لوگوں سے دوستی کی، پر تم لوگوں کو اس کے حوالے کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو سچ میں تم تینوں کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھا ہوں۔ تم لوگوں کے گھر والوں نے مجھے جو پیار دیا اور میری خاطر تم تینوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، میں کیسے تم تینوں کی بلی چڑھنے دیتا۔ جہاں تک محجوبین کی بات ہے، اسے اپنی غلطیوں کی سزا ملے گی۔ تم لوگوں سے ملنے آتا رہوں گا، اب بس میرے جانے کا وقت ہو گیا۔ یہ کہتے ہی سلیم ان کو حیرت میں چھوڑ کر اسی وقت ہوا میں معلق ہو گیا۔ وہ تینوں منہ کھولے ایک ہی پوزیشن میں جانے کب تک بیٹھے رہتے کہ ایک کلی نے انہیں ہلاتے ہوئے کہا، لاہور آ گیا ہے جوانوں، ساری ٹرین خالی ہو گئی، اس سے آگے ٹرین نہیں جائے گی، تم تینوں کو کہاں جانا ہے؟ اور وہ مشینی انداز میں کندھے پر بیگ اٹھائے کسی بھیانک خواب کے زیر اثر مردہ قدموں سے ٹرین سے باہر آ رہے تھے۔ ہلکا ہلکا اجالا
شروع ہو چکا تھا اور ان تینوں کا رخ قریبی مسجد کی جانب تھا۔